دین نے جو طریقہ کار ہر معاملے میں ہمیں دیا ہے وہ ہمارے آخرت کے لیے بھی بہتر ہے، ہماری دنیا کے لیے بھی بہتر ہے اور ہماری صحت کے لیے بھی بہتر ہے۔ ان میں سے دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے حیض کے ایام، عورت کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ہر ماہ کے، ان ایام کے اندر مباشرت کرنا، یعنی میاں بیوی کا آپس میں ہم بستری کرنا، اور میاں بیوی کا آپس میں غیر فطری طریقے سے مباشرت کرنا، غلط طریقے سے مباشرت کرنا، آگے خود سمجھ لیں۔ یہ طریقہ جو ہے یہ شرعاً حرام ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا آخرت کے لحاظ سے کہ آخرت میں اس کی پوچھ گچھ ہوگی، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ دنیاوی لحاظ سے بھی یہ حرام ہے، اس کی بہت ساری خرابیاں ہیں۔ ان بہت ساری خرابیوں میں سے دو بیماریاں جو لائق ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ یہ بیماریاں صرف انہی وجہ سے لائق ہوتی ہیں، یہ نہیں، بلکہ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ ان میں سے ایک بیماری آتی ہے سوزاک، جس کو عام زبان کے اندر جریان کہا جاتا ہے، اور دوسرا آ جاتا ہے بانجھ پن، چاہے بانجھ پن مرد کا ہو یا بانجھ پن عورت کا ہو۔ یہ دو کام جو ہیں یہ مرد اور عورت کو دونوں کو یا کسی ایک کو جو اعصابی لحاظ سے کمزور ہوگا اس کو بانجھ کر دیتا ہے۔ غیر فطری طریقے سے مباشرت کرنا اور عورت کے مخصوص ایام کے اندر مباشرت کرنا، یہ میاں بیوی دونوں کو بانجھ کر دیتا ہے، اور مرد اور عورت دونوں کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ جریان کی مرض کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ جریان بڑی خطرناک بیماری ہے، اس کی بہت ساری علامات ہیں۔ ان میں سے سب سے مین اور بنیادی علامت جو ہے وہ پیشاب کے مقام کے اوپر کثرت کے ساتھ خارش کا ہونا۔ کھجلی ہوتی ہے نا، باہر بندہ خارش کر رہا ہے، یعنی باقی جسم کے کسی حصے پہ ہے، مثال مجھے ادھر خارش ہو رہی تو میں کر سکتا ہوں، کوئی یعنی معیوب بات نہیں ہے۔ اگر یہاں مخصوص جگہ کے اوپر اگر خارش ہو رہی ہو، چاہے وہ آگے کے مقام پہ ہو یا پیچھے کے مقام پہ ہو، تو پھر وہ خارش کرنے میں بھی انسان کو دقت ہے۔ مجلس کے اندر بیٹھا ہوا انسان معیوب لگتا ہے کہ کیسے خارش کروں گا۔ یہ جو عمل ہیں، یہ دو عمل ہیں، غیر فطری طریقے سے مباشرت کرنا اور مخصوص ایام کے اندر مباشرت کرنا، اس سے یہ جریان کی بیماری لائق ہوتی ہے۔ اگر بیماری بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کی علامات بھی بڑھتی جاتی ہیں، وہ پھر صرف بات خارش تک نہیں رہتی، پھر اور بھی اس کے اندر وہ ریشہ شروع ہو جاتا ہے، پیپ شروع ہو جاتی ہے، انسان بانجھ ہو جاتا ہے، اعضاء ناکارہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر حتیٰ کہ بات جو ہے وہ مرد کی جو شرمگاہ ہے اس کو کاٹنے تک چلی جاتی ہے، یعنی اگر بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے، یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی فلاں چیز دین نے کہا کہ ایسے نہیں ایسے کرو، دماغ کے اندر اگر انسان صرف یہ بٹھا لے کہ یہ کام کرنے سے صرف مجھے ثواب نہیں ملے گا بلکہ میری صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ اب اس کا آتے ہیں علاج کے اوپر۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کسی کو یہ بیماری لائق ہو جائے، غلطی سے، نادانی سے اگر کوئی انسان ایسی غلطی کر بیٹھا ہے اور غلطی کر جانے کے بعد اس کے اندر یہ بیماری شروع ہو گئی، ابتدائی علامات ہیں، یہ بیماری شدت اختیار کر گئی ہے، تو اس کا آسان اور سستا علاج ہے۔ اب حکیموں کے پاس جائیں گے، وہ ڈھیر سارا پیسہ لے کے آپ کو یہی دوائیاں دیتے ہیں جو میں آپ کو فری میں یہاں بیٹھ کے سمجھا دیتا ہوں۔ صرف یہ ہے کہ پیسہ دے کے ادھر یقین آ جاتا ہے، ادھر فری میں ملتی ہے تو یقین نہیں آتا۔ تو اگر یہ سوزاک کیا یا جریان کی بیماری مرد میں ہو یا عورت کے اندر ہو تو اس کا آسان اور سستا علاج ہے۔ تین چیزیں ہیں۔ خشک آملہ لے لیں 50 گرام، اس کے بعد 50 گرام آمبا ہلدی وہ 50 گرام لے لیں، اور 10 گرام چینی لے لیں یا عام چینی۔ ان تینوں چیزوں کو باریک پیس لیں، روزانہ 5 گرام کھانی ہے۔ اس شرط پہ کھانی ہے کہ وہ کھانے کے بعد کم سے کم آدھا کلو دودھ پینا ہے، وگرنہ نہیں کھانی۔ سمجھ آ گئی جی؟ یہ 5 گرام کھا کے آدھا کلو دودھ پینا ہے، اور کم سے کم یہ 15 دن کھانی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے بچائے، اگر یہ بیماری جریان کی یا سوزاک کی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔